السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل کے ذریعے آپ تمام حضرات سے اہم ترین خبریں شیئر کی جا رہی ہیں۔ آج کی خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت بازو کھول کھول کر اکڑ کے چلے گی تو میری امت کے نیک لوگوں پر برے مسلط کر دیے جائیں گے، اور جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے فوراً عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص چاہتا ہے کہ اچھا جوتا ہو، اچھا لباس ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر اصل یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ اللہ رب العزت ہمیں تکبر جیسی موذی مرض سے بچائے، آمین۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ترین خبروں پر۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ سعودی عرب میں 23 مارچ کی شام سے کرفیو کا آغاز ہو گیا ہے، جو صبح 6 بجے تک جاری رہے گا، اور یہ 21 دن کے لیے کرفیو نافذ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی اہلکار کرفیو کے احکامات پر عمل درآمد کرانے کے لیے گشت کر رہے ہیں۔ وہ تمام افراد جو کہ ان احکامات پر عمل نہیں کر رہے، 10,000 ریال جرمانہ انہیں فوراً کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے، خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے وبائی مرض کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے سعودی عرب میں موجود تمام افراد، سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر 23 مارچ کی شام 7 بجے سے 21 دن کے لیے مملکت بھر میں جو جزوی کرفیو نافذ کیا ہے، اس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ سے ایک افسوسناک خبر آئی ہے کہ دیوار گرنے سے ایک پاکستانی مزدور جاں بحق ہو گیا ہے، جبکہ دوسرا شدید زخمی ہوا ہے۔ شہری دفاع کی امدادی ٹیم نے زخمی کارکن کو ہاسپٹل پہنچایا اور میت کو سرد خانے میں رکھوا دیا ہے۔ شہری دفاع کے ریجنل ترجمان کرنل خالد نے بتایا ہے کہ دیوار گرنے کا واقعہ شوران محلے میں پیش آیا۔ تعمیراتی کارکن ایک عمارت کی تعمیر کے لیے بنیادیں کھود رہے تھے کہ اچانک ساتھ والی عمارت کی دیوار ان پر آ گری۔ دیوار گرنے کی اطلاع جیسے ہی شہری دفاع کے کنٹرول روم کو موصول ہوئی، فوری طور پر یونٹس وہاں جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ دیوار کے نیچے پھنسے ہوئے مزدوروں کو نکالا گیا۔ دیوار گرنے سے ایک مزدور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا کہ دوسرے مزدور کو شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ ہلاک اور زخمی ہونے والے دونوں پاکستانی بھائی 20 سال سے زائد عمر کے ہیں۔ شہری دفاع کی جانب سے کیس پولیس کو ارسال کر دیا گیا ہے، جہاں واقعے کی مزید تحقیقات رجسٹرڈ کر لی گئی ہیں۔ دوستو، کرفیو کا نفاذ ہوتے ہی تمام سیکیورٹی ادارے بھی حرکت میں آ چکے ہیں، اور بہت ساری گاڑیوں کو انہوں نے روک کر بھاری جرمانے بھی کرنے شروع کیے ہیں جنہوں نے اس کرفیو کی خلاف ورزی کی ہے۔ ابھی آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری گاڑیاں سیکیورٹی اداروں نے روکی ہیں، جن پر 10,000 ریال جرمانہ اور کم سے کم 20 دن کی جیل بھی کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، ایسے تمام افراد جو کہ قوانین کا احترام نہیں کر رہے، جو کہ حکومت نے خاص طور پر انہی کی صحت کے لیے یہ تمام اقدامات کیے ہیں، ایسے تمام افراد اس جرمانے اور اس سزا کے لازماً حقدار بھی ہیں۔ حکومت وبائی مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے جس لیول کے اقدامات کر رہی ہے، پوری دنیا اسے بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہی ہے۔ آپ یقین مانیں، ترقی یافتہ ممالک بھی یہ تمام اقدامات کر کے اس وبائی مرض کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے مملکت میں موجود تمام غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ اگر کسی نے خروج نہایہ یعنی فائنل ایگزٹ یا خروج عود ایگزٹ ری انٹری لگوایا ہوا ہے تو پہلی فرصت میں اس کی میعاد ختم ہونے سے پہلے یعنی ایکسپائری سے پہلے اسے کینسل کروا لیں۔ محکمہ پاسپورٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ خروج عود یعنی فائنل ایگزٹ اور ایگزٹ ری انٹری منسوخ کرانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صحت کے حکام کی ہدایت پر نئی بیماری سے بچاؤ کی خاطر احتیاطی تدابیر کے تحت سعودی عرب سے تمام انٹرنیشنل فلائٹس بند کر دی گئی ہیں۔ اگر فائنل ایگزٹ کی میعاد ختم ہو گئی تو ایسی صورت میں جرمانے ہو سکتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے مزید کہا کہ غیر ملکی جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں، وہ لازمی طور پر اپنے ابشر یا مقیم کے ذریعے جو ان کے کفیل ہیں، وہ لازماً ان ویزوں کو کینسل کروائیں۔ محکمہ پاسپورٹ نے غیر ملکیوں سے کہا کہ وہ قوانین کا مکمل احترام کریں، اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو لازماً اس پر جرمانہ کیا جائے گا۔ آپ حضرات کی جانب سے دوستو بہت سارے اس بارے میں سوالات آ رہے تھے۔ محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے یہ واضح اعلامیہ جاری ہو چکا ہے، لہٰذا پہلی فرصت میں جو سعودی عرب میں لوگ موجود ہیں
پہلی فرصت میں فوراً اپنا فائنل ایگزٹ اور ایگزٹ ری انٹری یعنی چھٹی کا جو ویزا ہوتا ہے اسے کینسل کروائیں۔ یاد رکھیں ان دونوں کی کوئی فیس نہیں ہوتی ہے، آپ کی کمپنی اور کفیل کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لے سکتا ہے۔ سعودی وزارت صحت نے 23 تاریخ کے لحاظ سے اہم ترین جو رپورٹ جاری کی تھی اس کے مطابق 51 نئے کیسز سعودی عرب میں اس وبائی مرض کی وجہ سے سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت مسلسل سعودی عرب میں موجود تمام افراد، سعودی شہری اور غیر ملکیوں کو یہ کہتا آ رہا ہے کہ لازمی طور پر آپس میں سماجی رابطے یعنی میل جول بند کر دیں۔ اگلے 1 سے 2 ہفتے تک اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم اس وبائی مرض کو سعودی عرب میں مکمل شکست دے سکتے ہیں، لہذا عوام کا تعاون بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی بنیاد پر سعودی حکومت نے جو ابھی کرفیو کا 21 دن کے لیے سٹارٹ لیا ہے یہ بہت بہترین اقدام ہے، کیونکہ عوام کی صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ یاد رکھیں سعودی عرب کے بہت سارے شہروں جس میں ریاض، مکہ المکرمہ، طائف، بیشا، دمام، قطیف، جازان اور نجران اور کنفدہ کے علاقوں میں یہ مریض ابھی جو آج کی ڈیٹ کے لحاظ سے تھے وہ سامنے آئے ہیں۔ 19 مکمل طور پر صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ سعودی حکومت بہترین اقدامات کر رہا ہے اپنے عوام کی صحت کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ یہ جو حالات ہیں اگر یہ خدا نخواستہ کنٹرول سے باہر ہو گئے تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تمام افراد ان ہدایت پر لازماً عمل کریں جو میں اپنے اس چینل کے ذریعے بھی آپ تمام حضرات سے شیئر کرتا آ رہا ہوں، ورنہ آپ اپنی صحت کے ساتھ دوسروں کی زندگی بھی مشکلات میں ڈال سکتے ہیں۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے مملکت میں موجود وہ تمام عمرہ زائرین جو کہ یہاں پر ابھی بھی قیام پذیر ہیں یا اپنے ملکوں میں دیر سے وہ سعودی عرب سے گئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، انہیں کہا ہے کہ 4 شعبان 1441 سے پہلے لازماً وہ ان کی ویب سائٹ پر درخواستیں جمع کرا دیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں کسی بھی طور پر عمرہ زائرین جو کہ نہیں ابھی تک گئے اور وہ چھپا گئے ہیں، ایسے تمام افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور انہیں سخت جرمانوں اور سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا وہ تمام سعودی شہری یا غیر ملکی جو کہ اس طرح سے عمرے پر آئے افراد کو پناہ دیں گے، ان کے خلاف بھی قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ لہٰذا 4 شعبان 1441 سے پہلے وہ تمام عمرہ زائرین جو کہ چاہے اپنے ملکوں میں بھی چلے گئے ہوں وہ لازماً اپنے جو بھی ان کے ایکسٹرا خرچہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے ہوا ہے اس کے لیے وہ کلیم کر سکتے ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے اہم اعلامیہ جاری کر کے مملکت میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت ساری یہ خبریں چل رہی ہیں کہ اس وبائی مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف نسخے یعنی میڈیسنز اور دوائیں جو مختلف لوگ ریکمینڈ کر رہے ہیں اسے استعمال کیا جائے، یا مختلف چیزوں کا، فروٹس کا یا ویجیٹیبلز کا مکسچر بنا کر استعمال کیا جائے تو اس بیماری سے دور رہا جا سکتا ہے۔ وزارت صحت نے ایسے تمام افراد کو خبردار کیا ہے کہ من گھڑت قسم کی چیزیں بنا کر عوام پر ٹرائی کرنے کی کوشش کرنا انتہائی خلاف ورزی ہے جس پر انہیں سخت سزا اور جرمانے کیے جائیں گے۔ یاد رکھیں وزارت صحت کی جانب سے جو بہترین اقدامات کیے جا رہے ہیں انہیں تمام عوام کو فوکس کرنا چاہیے تاکہ ملک میں اس وبائی مرض کو انتہائی لیول پر جلد از جلد کنٹرول کیا جا سکے، نہ کہ ایسے جعلساز جو سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی ویڈیوز بنا کر عوام کو مزید پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے مزید عوام میں مشکلات پیدا ہوں، لہذا تمام لوگ لازماً وزارت صحت کی ہدایت پر مکمل عمل کریں۔ سعودی کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے تمام صارفین سے کہا ہے کہ ہوم ڈیلیوری کے لیے صرف اجازت یافتہ اداروں سے ہی رابطہ کیا جائے۔ بورڈ نے تمام کسٹمر سے اپیل کی ہے کہ ہوم ڈیلیوری اور کوریئر اداروں کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے یہ لازماً یقین کر لیں کہ انہیں جو ادارے سروسز دے رہے ہیں انہیں کام کی اجازت ہے بھی یا کہ نہیں۔ ہوم ڈیلیوری کی اجازت یافتہ اداروں کی فہرست بورڈ کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ بورڈ نے غیر اجازت یافتہ اداروں سے رابطہ کرنے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے نقصانات کے علاوہ غیر معیاری خدمات اور حقوق کے عدم تحفظ کا اندیشہ رہتا ہے، لہذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کسی بھی طور پر ہوم ڈیلیوری کی سروسز حاصل کرتے ہیں لازماً ان قوانین کا احترام کریں۔
سعودی سول ایویشن اتھارٹی کے ترجمان نے کہا کہ مملکت کے تمام ایئرپورٹس پر کارگو سروس بالکل اسی طرح سے جاری ہے جیسے اس وبائی مرض سے پہلے کے حالات تھے۔ اسی لحاظ سے سعودی عرب میں انشاءاللہ غذائی اجناس کی کسی بھی لیول پر قلت نہیں ہوگی۔ پوری دنیا کے ساتھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ٹریڈ بھی جاری ہے، لہذا عوام کو کسی بھی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا اعلامیہ آلریڈی وزارت خوراک اور دیگر ادارے بھی کرتے آ رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اہم اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ حائل، الجوف، ناردرن بارڈر، نجران، جازان اور عسیر کے علاقوں میں ہلکی اور گرج چمک کے ساتھ مختلف علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ تبوک اور الجوف کے علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرد و غبار رہے گا، لہذا تمام افراد لازماً احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔